السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تم ایمان لاؤ اور پھر شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، لوٹ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی ایک جماعت کا ایک مکر و فریب ذکر کیا گیا ہے، جس سے وہ مسلمانوں کو بھٹکانا چاہتے تھے، گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ لہذا آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو پھر اپنے دین یہودیت پر واپس آ جائیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اسلام کے تئیں شبہہ پیدا ہو جائے، پھر یہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دین کی طرف واپس ہو جائیں۔ تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں ابھی آئی ہو۔ شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک پلاننگ کی کہ صبح اسلام لاؤ، شام میں اسلام چھوڑ دو، اپنے دین پر آ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی اسلام کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے گی، شک اور شبہہ پیدا ہو جائے گا۔ کہیں گے کہ دیکھو وہ لوگ چھوڑ دیے تو اس کا مطلب کہ کچھ گڑبڑ تھا، اس لیے چھوڑے۔ دیکھیے، مکر و فریب، غداری، فریب، یہ یہود کی پرانی عادت ہے، یہود کی پرانی عادت ہے، اور اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی ہے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ صبح اسلام لاؤ اور شام میں اسلام چھوڑ دو، اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھڑکانا۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں کنفیوژن پیدا کرنا، شکوک و شبہات ڈالنا۔ جب اسلام اور مسلمان مضبوطی میں تھے، اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا، ابن سبا نامی یہودی شخص نے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ خلافت اسلامیہ کی جڑ کو ہلانا اور مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنا۔ یہود کی یہ مکاری تھی۔ یہود یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں ایک وقت کے لیے، صبح میں ہم مسلمان ہوں اور شام میں اسلام چھوڑ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی ہم کو دیکھ کر کے گھر واپسی کر لیں، دین چھوڑ دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جب تم اصحاب محمد سے ملو دن کے پہلے حصے میں تو ایمان لاؤ،
اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو اپنی طرح نماز پڑھو، یعنی اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، تاکہ وہ لوگ کہیں یہ اہل کتاب ہے اور یہ جانکار ہیں ہم سے۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ کچھ گڑبڑ ہے، دال میں نمک کالا ہے۔ تو دوسرے صحابہ بھی، دوسرے مسلمان بھی اسلام چھوڑ دیں گے۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی، یہودیوں کی یہ پلاننگ تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حسن اور سدی نے یہ کہا ہے کہ 12 یہودی کے بڑے بڑے علماء اور دیگر یہودی کے لوگ، دیگر یہودی جمع ہوئے، خیبر کے یہودی، اور وہ بھی کبار علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، احبار، یہ سب جمع ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد کے دین میں، دن کے پہلے حصے میں زبانی طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی زبان سے اسلام قبول کر لو، اعتقاد نہیں، دل سے نہیں، بظاہر اسلام قبول کر لو، پھر دن کے آخری حصے میں اسلام چھوڑ دو، کفر اختیار کر لو۔ اور پھر ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا، ہم نے مشورہ کیا اپنے علماء سے، تو ہم نے یہ پایا کہ محمد میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نبوت کی دلیل بن سکے، محمد میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اگر تم اس طرح پروپیگنڈا کرو گے، شکوک اور شبہات ان کے دین میں پیدا کرو گے، تو لوگ ان کو متہم کریں گے، اور دوسرے لوگ بھی دین چھوڑ کر کے اپنے پرانے دین کی طرف واپس آ جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے جب دین چھوڑ دیا ہے تو مطلب یہ کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خبیث جماعت کے ارادوں اور مومنوں کے خلاف سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، صبح کے وقت اسلام قبول کرو اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، یعنی صبح کے وقت مکر اور دھوکہ کرتے ہوئے ایمان کا اظہار کرو، اور جب شام ہو جائے تو اسلام سے نکل جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی اپنے دین سے پلٹ جائیں، یعنی دیگر مسلمان بھی اسلام چھوڑ دیں۔ بس وہ سوچیں گے کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا تو اہل کتاب جو اہل علم ہیں وہ اس سے نہ نکلتے، انہوں نے یہ چاہا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے اور جو گمان کرتے ہوئے کہ لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے ہر قول و عمل میں ان کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا نور پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی ناگوار ہو۔ دیکھیے، جس نے کلمہ سمجھ کر کے پڑھا ہے، اسلام جس نے سمجھ کر کے پڑھا ہے، ایمان کو جانا ہے، ایمان کی حلاوت اور لذت کو محسوس کر لیا ہے، وہ کبھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہودیوں کی سازش تھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، اور پھر شام ہوتے ہوتے کافر ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلام کو گہرائی سے سمجھیں اور یہودیوں کی خباثت کو سمجھیں، جانیں، اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔